अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है इस्लामियत का। पेज नंबर 14 ओपन करें। हमारे टॉपिक का नेम है ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, मतलब कि आसान अल्फाज में बता देती हूँ ताकि आपको ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको पता हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में अम्बिया कराम इस्लाम भेजे। ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ गया। किस पर आकर मुकम्मल हो गया? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। किसके बाद? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी अकीदे को ख़त्म नबूवत कहा जाता है। ख़त्म नबूवत किसे कहा जाता है? ख़त्म नबूवत उस अकीदे को कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पर आकर ईमान मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो है कुरान पाक में वाज़ह बताया गया था कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी के वालिद हैं बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा आगाह कर देती हूँ। इसकी पढ़ाई करने से पहले हम इसका छोटा सा एक ओवर रिव्यू ले लेते हैं पूरे लेसन का कि हमने बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है? इस सबक में हमें ये भी बताया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करना दरअसल अल्लाह की अतात करना है। मतलब अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की अतात कर रहे हैं। ठीक है, जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा वो अल्लाह की बात भी मानता है। ठीक है, और जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, मतलब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं किया, इसका मतलब कि वो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करता। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। तालीमात पर अमल करना चाहिए मतलब कि तालीमात अब क्या हैं? तालीमात मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों का हुक्म दिया है उन पर अमल करें हम। जिन कामों से मना किया है उनसे हम रुक जाएँ। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक है? हमारी मतलब कि क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। ठीक है? कुरान और हदीस को समझ कर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें। थर्ड, दीन में कोई नई बात बिदअत ना शामिल करें। ख़त्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत करें। बेसिकली हमें ये सबक क्या सिखाता है? ये सबक हमें ये सिखाता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही कामयाबी का रास्ता है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही 5 क्लास। अब आप सफ़ा नंबर 14 जो है वो ओपन करें। ठीक है, खोलें और सफ़ा नंबर 14 पर देखें ख़त्म नबूवत और अतात रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक जो है मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आ गई होगी, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं इसकी। ठीक है, अब आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें। ठीक है, पेंसिल आपने क्यों पकड़नी है? पेंसिल आपने इसलिए पकड़नी है क्योंकि आपको कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, जैसे कि हम अब रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ने में कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि मुझे हदायत लफ्ज़ मुश्किल लगे, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। मुझे अम्बिया करामुल इस्लाम नहीं पढ़ना आ रहा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। वहदानियत मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। फिर मुझे यहाँ से ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना आ रहा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। अक़ीदा ख़त्म नबूवत नहीं पढ़ना आ रहा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन क्यों कर लिए? अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं रीडिंग करवा रही हूँ आपको, आप भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाएँ। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चे के पास जाऊँगी। ठीक है, आपने मुझे कहना है कि मैम मुझे ये वर्ड नहीं आता, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि ये वर्ड क्या है। ठीक हो गया? अब हमने क्योंकि आपने ड्यूरिंग द रीडिंग मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, इसलिए आप पेंसिल हाथ में पकड़ें और उस वर्ड को अंडरलाइन कर लें जो आपको नहीं पढ़ना आ रहा। आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। मुझे बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, आपने पेंसिल पकड़नी है, जो वर्ड नहीं आ रहा उसको आराम से अंडरलाइन करें। जब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो आपने हैंड रेज़ कर लेना है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे ये वर्ड नहीं आते थे। जब हम रीडिंग कर रहे थे तो मुझे ये वर्ड्स पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, ये मुझे अब आप बता दें। ठीक है, मैं आपको बता दूँगी। ठीक हो गया? इस तरह जो है हमारी रीडिंग भी फ्लो से जाती रहेगी और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो भी टाइमली हो जाएगा।
لیٹس اسٹارٹ دا ریڈنگ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا. سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ترجمہ: نہیں ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. نیکسٹ دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی. زینت سے کیا مطلب ہے؟ زینت کا مطلب ہے ہر طرح کی آسائش فراہم کی ہوئی ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہیں اس کے گھر میں موجود. لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. مطلب تعجب کا مطلب کیا ہوگا؟ تعجب کا مطلب حیرانگی میں پڑ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. کیوں حیران ہوتے ہیں؟ اب حیران اس لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی. حیران اب کیوں ہو رہے ہیں لوگ؟ حیران اس لیے ہو رہے ہیں کہ پورا گھر کمپلیٹ ہے لیکن وہاں پر ایک اینٹ موجود نہیں ہے. اب وہ ایک اینٹ کیوں نہیں موجود، اس لیے سب حیران ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کنفیوژن دور کر دی، ان کی یہ حیرانگی ختم کر دی. تو میں ہی وہ اینٹ ہوں، مطلب کہ جو اینٹ نہیں رکھی گئی وہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اینٹ کو خود سے تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ پورا گھر کمپلیٹ ہو چکا تھا. دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو وہ پورا گھر کمپلیٹ تھا، لیکن جو دیکھنے والے تھے وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک اینٹ موجود نہیں ہے. اس سے وہ گھر تھوڑا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھر مکمل ہی نہیں ہے، اس چیز کا احساس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں. اب اس کا کیا مطلب؟ اب یہ دیکھو، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں؟ اگر وہ دیکھا جائے، جیسے کہ پہلے بتایا کہ پورا گھر کمپلیٹ تھا، دیکھنے میں اگر دیکھا جائے کہ پورا گھر کمپلیٹ ہے لیکن وہاں پر ایک اینٹ نہیں تھی. ایک اینٹ سے کیا ہوا؟ ایک اینٹ وہ اس چیز کا احساس دلا رہی تھی کہ یہ گھر مکمل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی جو پہلے نبی آ رہے تھے، ٹھیک ہے، آ چکے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ختم نبوت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی تھی اور میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا. عملی تفسیر مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی تفسیر مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن کی عملی مثال ہے. عملی مثال قرآن میں جو احکامات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود ان پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. مثالیں جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سچائی کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچے اور ایمانت دار تھے. قرآن پاک میں رحم و کرم کا حکم آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مہربان تھے. قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی بہترین عملی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا. اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے. ٹھیک ہے، کس کی پیروی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے. ٹھیک ہے، اب احکام کی پیروی سے مطلب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ان پر عمل کیا. ٹھیک ہے، اور عمل کر کے دنیا کو بتایا. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پیروی کرنی ہے. جو بھی انہوں نے کام کیے اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق جو بھی انہوں نے کام کیے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، مطلب کہ ان کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے ترجمہ کے نیچے جو ہے لائن: قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے. ناگزیر مطلب کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم سے راضی ہو جائیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں. مطلب جن کاموں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہیں اچھا، ٹھیک ہے، جیسے جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہانیوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. وہ کیوں جانے جاتے تھے؟ کیونکہ وہ سچے اور ایمانت دار تھے. ٹھیک ہے، ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو. آپ کا جو گھر سے کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ گھر سے کرنا ہے. آپ نے ان کے نشان جو ہے وہ خود لگانے ہیں، ان ایم سی کیوز کو خود سالو کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ریڈنگ ساری کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ ریڈنگ جو ہے وہ گھر سے بھی ایک دفعہ کر کے اچھے سے، اور اس میں سے آپ نے یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ گھر سے اچھے سے دیکھنے ہیں خود، اور جو آپ کو ٹک لگے، مطلب ٹھیک آنسر لگے، اس پر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے. اوکے ہو گیا؟ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ہے، نیکسٹ آپ نے کویسچن نمبر 2 بھی گھر سے کرنا ہے. یہ ہم نے پورا وہ کمپلیٹ ریڈنگ کر لی ہوئی ہے، تو اب آپ نے کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.